لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه العميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. أيها الأحباب، چاند آج نمودار ہو گیا ہے اور آج چاند رات ہے اور کل انشاءاللہ پہلی ہے. 10 دن غم کے ہیں اور مظلوم کربلا سے کچھ شہداء سے مخصوص ہیں. 10 دن صرف کربلا والوں کا غم. دس دن صرف اور صرف مظلوم کربلا کا ماتم اور سوگ. اس کے بعد کے ایام ہیں ادا کے، لیکن جو 10 دن کو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور دن کو اہمیت حاصل نہیں ہے. آپ کہیں عاشور کا دن اور سب دن نہیں، عاشور کا دن اور ہے اور دوسرے ایام اور ہیں. اپنی اپنی مناسبت کی اور وقت کے اعتبار سے دن کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور فضیلت ہوتی ہے. واقعہ کربلا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل سرسری طور سے کہہ کے اور گزر جائے انسان. اور جوانان جنت کو چھوڑ کر کوئی جنت ڈھونڈے تو بے عقلی ہے، بے شعوری ہے. یہ حماقت ہے اس کی کہ حسین کو چھوڑ کر جنت ڈھونڈ رہا ہے، اہل بیت کو چھوڑ کر جنت ڈھونڈ رہا ہے، علی کو چھوڑ کے جنت ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ جو ہے بے شعوری اور بے عقلی کہی جائے گی اور کیا کہا جائے. تو کربلا سب کے لیے یہ غم، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ تعزیت، یہ لباس، یہ فرش پر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہی سب اجر رسالت ہے. بھائی نبی نے جس اجر کا مطالبہ کیا ہے امت سے، کوئی ترازو دیا نبی نے کہ تول کر اتنے ڈگری کے یہ ہیں محب اہل بیت، اتنے ڈگری کے یہ ہیں، اتنے ڈگری کے یہ ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے؟ نہیں. یہی سب اجر رسالت ہے. اسی کا نام اجر رسالت ہے. جو آپ کر رہے ہیں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. جو نبی نے مطالبہ کیا ہے اسی کا کیا ہے. میرے اہل بیت سے محبت کا طریقہ اور سلیقہ یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے. تو یہ مجلسیں زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کریے، فرش اعضاء پر بیٹھیے، ادھر ادھر نہ بیٹھیے.
فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب ہے۔ سڑک پہ بیٹھنے کا ثواب میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، اگر کوئی مولوی پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا، اس کا علم ہو سکتا ہے زیادہ ہو کہ سڑک پہ بیٹھنے کا کوئی ثواب لکھا ہو کہیں۔ فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب ہے، آؤ فرش عزا پر بیٹھ جاؤ۔ کہا گناہ زیادہ ہے فرش عزا پر آ جاؤ، کہا پریشان ہے فرش عزا پر آ جاؤ، کہا نام اعمال گناہوں سے وزنی ہو گئے ہیں، کہا فرش عزا پر آ جاؤ، کہا روح جو ہے زنگ آلود ہو گئے، کہا فرش عزا پر آ جاؤ، کہا اس فراری روح کو لے آؤ فرش عزا پر حاضر کرو۔ فرش عزا پر آؤ گے تو نمازی بھی بن جاؤ گے، متقی بھی بن جاؤ گے، پرہیزگار بھی بن جاؤ گے، اچھے انسان بھی بن جاؤ گے۔ سلام بھیجیے محمد والے آؤ۔ کہا مال کا میں فرش عزا پر آ جاؤ، کہا دولت کا میں فرش عزا پر آ جاؤ، کہا قبر سے وحشت ہو رہی ہے، کہا فرش عزا پر آ جاؤ۔ بھائی کشتی نجات ہے حسین نا، رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات، حسین سفینہ نجات ہیں، آؤ اس کشتی پر سوار ہو نا جو تم کو تیزی کے ساتھ۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت تمام جو ہیں سب سفینہ نجات ہیں، لیکن اگر تیزی کے ساتھ کسی کو جنت میں جانا ہے تو میرے جد کی کشتی پر سوار ہوئے، اور وہ ہے کشتی حسین۔ بھائی ہے نا، ایک آدمی پیسنجر سے جا رہا ہے لکھنؤ، ایک آدمی بس سے جا رہا ہے، ایک آدمی ٹرین سے جا رہا ہے، ایک آدمی ہوائی جہاز سے جا رہا ہے۔ کون جلدی پہنچے گا؟ پہنچیں گے سب منزل پہ، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو پیسنجر سے جا رہا ہے وہ نہیں پہنچے گا، پہنچے گا وہ بھی، لیکن دیر میں پہنچے گا۔ امام فرماتے ہیں اگر جلدی جانا ہو جنت تک تو آؤ فرش حسین پہ آ جاؤ، عزائے حسین میں آ جاؤ، مجلس حسین میں آ جاؤ۔ اکثر دیکھیے کہ محمد وآل محمد متقی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، انسان بن جاؤ، حیوانیت چھوڑو، حسد چھوڑو، بھوک چھوڑو، جلن چھوڑو، اچھے انسان بن کر صدق دل سے مولا کے فرش پر آ کر بیٹھو، تمام چیزوں کو نکال دو۔ یہ فرش عزا ہے، اس پر سیاست کرے گا جو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ فرش عزا ہے، کوئی معمولی فرش نہیں ہے کہ آپ ایسے جو ہے، یہاں سیاست نہیں ہے، کربلا میں سیاست نہیں ہے، سیاست نہیں ہے کربلا میں، کربلا میں خلوص ہے، کربلا میں انسانیت ہے، کربلا میں عزت ہے، کربلا میں توقیر ہے، کربلا میں متقی بنائے جاتے ہیں، پرہیزگار بنائے جاتے ہیں، بے دین کو دیندار بناتی ہے کربلا، کربلا بے دین نہیں بناتی ہے، کربلا کل خیر ہے، کربلا چشمہ خیر ہے۔ آؤ اس فرش پر آ جاؤ، نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، مجلسوں میں آ جاؤ۔ 10 دن محرم ہیں، آپ ہم مرد عورت سب جو ہے مظلوم کربلا کے لیے مخصوص کر دو۔ 10 دن کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور کی اہمیت نہیں ہے۔ بھائی راوی کہتا ہے مدینے میں ہم چاند نہیں دیکھتے تھے، عید کا چاند دیکھتے تھے، بقرعید کا چاند دیکھتے تھے، رجب کا چاند دیکھتے تھے، شعبان کا چاند دیکھتے تھے، شوال کا چاند دیکھتے تھے، ذیقعدہ و ذوالحجہ کا چاند دیکھتے تھے، لیکن محرم کا چاند ہم نہیں دیکھتے تھے۔ کبھی محرم کا چاند کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کہا محرم کا چاند ہم اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ اہل بیت سے کہ گھر سے جب رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ تو آپ مظلوم امام کے عزادار ہیں، خدا بستی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ خداوند عالم جو ہے آپ کو، آپ کے بچوں کو، حسین پر رونے والوں کو، حسین کی عزا میں بیٹھنے والوں پر، حسین کے غم میں ماتم کرنے والوں پر
حسین کے غم میں مجلس کرنے والوں پر، نظر کرنے والوں پر، فاتحہ کرنے والوں پر خداوند عالم اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ یہ ایک ایسا غم ہے سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خلوص ہے آپ کے ہاں، خلوص ہے، آپ لوگ خلوص سے امام مظلوم کربلا کا غم مناتے ہو۔ نہ تصنع ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ مکاری ہے، نہ جو ہے دکھاوا ہے، سب خلوص پر مبنی ہے۔ خلوص دیکھا جاتا ہے امام کی بارگاہ میں، خلوص، پیسہ نہیں دیکھا جاتا، منصب نہیں دیکھا جاتا، علم نہیں دیکھا جاتا، امامہ ابا قوا نہیں دیکھا جاتا ہے، امام کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک غریب، ایک جاہل، ایک ان پڑھ، ایک پڑھے لکھے امامہ ابا قوا والے سے بہتر ہو حسین مظلوم کے جو ہے، تو یہ لازمی ضروری نہیں ہے کہ 10,000 20,000 کا تبرک بانٹیں گے تبھی جو ہے ہماری مجلس نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک غریب انسان ایک گلاس پانی لے کر سید الشہداء کی، شہداء کربلا کی نظر دے دے، امام کی بارگاہ میں وہی اس کی قبول ہو جائے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے کم ہی کریے، اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ کو تو آپ کریے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن کسی سے موازنہ کرنا، جہاں موازنہ کیا تو وہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ کہ بھئی ہماری مجلس بڑی ہے، اس کی مجلس چھوٹی ہے، ہمارا حصہ تبرک بڑا ہے، اس کا چھوٹا ہے۔ نہیں، مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، مجلس میں مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت قرآن ہے، ایک سورہ قرآن ہے، پورا قرآن قرآن ہے، ایسے ہی مجلس ہے، چھوٹی بڑی نہیں ہے کہ آپ کہیں اس کی مجلس چھوٹی ہے، اس کی مجلس بڑی ہے، نہیں، اس میں مجمع زیادہ ہے، اس میں مجمع کم ہے، نہیں، مجمع نہیں دیکھا جاتا۔ امام مظلوم کی بارگاہ میں مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کربلا والے کا غم مناؤ، باعث نجات ہے تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، کہا جنت تو حسین کے چاہتے محمد والے محمد، 10 دن محرم، حسد، جلن، بھوک، کینہ سب ختم کرو۔ مجلس حسین میں آئے ہو، حسین کی مجلس ہے، کسی کے باپ کی مجلس نہیں ہے۔ کہا فلاں بانی مجلس ہیں، فلاں نہیں ہے بانی مجلس، بانی مجلس حسین کی ماں ہے، وہ جو پردہ غیب میں ہے وہ ہے، آپ بانی مجلس تھوڑا ہو۔ آپ کو توفیق دی ہے اللہ نے، اس کی طرف سے توفیق ہوئی کہ آپ نے فرش عزا بچھا دیا۔ یہ بھی بڑی قسمت والوں کو جو ہے ہوتی ہے، ہر آدمی فرش عزا نہیں بچھاتا ہے، فرش عزا کون بچھاتا ہے؟ جو قسمت والا ہوتا ہے۔ تو مجلس میں نہ دیکھیے کس کی مجلس ہے، ماتم میں نہ دیکھیے کہا یہ انجمن وہ انجمن، نہیں، ماتم ہو رہا ہے ماتم کر لیجئے، حسین کے لال کا ماتم کر رہے ہو نا، بانی مجلس کا ماتم مت کرو ورنہ میدان قیامت میں ماتم کرو گے۔ جب سب جو ہے، سب آنکھیں جو ہیں جب روئیں گی تو اس وقت جو ہے حشاش اور بشاش ہوگا، وہ آنکھیں جو ہیں روشن ہوں گی جو غم حسین میں آنسو بہا رہی ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو، سب منظر ہے، میدان قیامت ہے، کچھ نہیں، ساری چیزیں بیکار، بڑی بڑی عبادتیں جو ہے جہنم میں ڈال دیتی ہیں۔ اور کربلا میں جو ہے بے نمازی آئے تھے، سب نماز پڑھاتے تھے، جو کربلا میں حسین کو مارنے آئے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے اوباش قسم کے لوگ تھے، ملا لوگ تھے، سب ملا تھے، صحابی کے بیٹے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پیش نماز تھے، حافظ قرآن تھے، مورخ تھے، محدث تھے، ہیں؟ تو ایسا نہیں کہ علم آنے سے ہر آدمی انسان بن جاتا ہے، ہیں؟ علم آنے سے انسان نہیں بنتا ہے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں آپ نماز چھوڑ دیجئے، نماز جز ہے، نماز روح ہے، نماز جان ہے، ہر حسینی نمازی ہے۔ حسین نے جو ہے کربلا کے میدان میں تیروں کے سائے میں
जमात की नमाज पढ़ाकर नमाज की अहमियत को बताया कि नमाज है क्या, रूह है नमाज, जान है नमाज। भाई मौला नमाज पढ़ लेते हो, कह देते भाई जंग चल रही है, ऐसा एक एक आदमी जाके खैमे में नमाज पढ़ लो, लेकिन नहीं, मतलब में करबला ने ऐन जो है कारजार में नमाज पढ़ा कर बताया कि देखो, तो हर हुसैनी नमाजी हो, सच्चा हुसैनी, ये मोहब्बत की दलील है, ये चाहत की दलील है, ये हुसैन से कुर्ब की दलील है, ये हुसैन से उनसीयत की दलील है। और छोटी सी ज़ियारत पढ़ लो 10 दिन मुहर्रम, हर नमाज के बाद जो ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको पढ़ना चाहिए। 10 दिन मुहर्रम बाद लोग पढ़ते हैं, आशूर के दिन सभी पढ़ते हैं। अमाल आशूरा मत छोड़िए। कभी मौलाना ने नमाज अमाल आशूरा करा दिया, हम तो सो रहे थे, इसकी कोई पाबंदी नहीं कि मौलाना ही के साथ अमाल आशूरा करोगे तभी आपके अमाल कबूल होंगे। अमाल आशूरा कोई जमात की नमाज नहीं है, उसमें अमाल आशूरा आप तनाव भी कर सकते हो। मौलाना को तो इसलिए रखा जाता है, कुछ बेचारे जो है जो तरीक़ा नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं, ज़ियारत नहीं पढ़ सकते हैं, तो मौलाना पढ़ा देते हैं। जो पढ़े हैं, जो कर सकते हैं, तो तनहा कर लें, छत पे चले जाइए, कर लीजिए अमाल आशूरा। तो आशूर का दिन जो है क़यामत का दिन है, ऐसा दिन जो है पूरी तारीख़ इंसानियत में कोई नहीं है जो अहमियत आशूरा को हासिल है। आशूरा को ऐसा गम मनाइए, हंसिए मत, आस्तीनों के बटन को खोल दीजिए, गिरेबान खोल दीजिए, खाक आलू। 10 दिन मुहर्रम को कोशिश करिए स्याह लिबास पहनिए, एक शर्ट, एक टी शर्ट, एक बुशर्ट, एक कुर्ता, कोई ज़रूरत नहीं है नया, पुराना कपड़ा पहन लीजिए। वही आपके गम में जो है बहुत बना सवरा नहीं जाता है। गम मनाने के लिए, गम मनाने के लिए कोई किसी का बाप मर गया है तो वो बन सवर के आएगा नहीं। जो ऐसे लोग हैं वो हुसैनी नहीं है। बाद लोग 7 मुहर्रम से, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, काम 7 मुहर्रम से मुहर्रम मनाते हैं, कहा ये बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं। ये पैसे वाले नहीं हैं, ये जो है दलील है कि कितना दूर है हुसैन से। जितना आप मजलिस में आइएगा उतना आप करीब होइएगा मौला से। भाई एक दस्तूर है, किसी को अगर छोड़ना है, उलमाए इल्म अखलाक ये कहते हैं कि किसी से आपको बहुत मोहब्बत है, आप रोज़ जाते हैं, तो उसको कम कर दीजिए, नागा दे के जाइए, एक दिन नागा दीजिए तब जाइए। फिर क्या करिए, हफ्ते हफ्ते जाइए, फिर क्या करिए, महीने महीने जाइए, फिर क्या करिए, साल में एक दफ़ा जाइए। तो धीरे धीरे ये जो है मोहब्बत और तड़प जो है वो कम हो जाएगी। ये फितरी बात है, ये फितरी बात है कि धीरे धीरे वो मोहब्बत कम हो जाएगी। यही हाल जो है इसका भी है, मजलिस हुसैन का। जैसे जैसे आप दूर होंगे वैसे वैसे मोहब्बत कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे आप मजलिसों में आते रहेंगे मोहब्बत बढ़ती रहेगी। तो वाक़ईन जो है आज जो है चूँकि चांद रात है, चंद बातें मैंने नौजवानों के लिए अर्ज़ कर दी। और वाक़ईन जो है अहमियत मुहर्रम क्या है, अज़मत मुहर्रम क्या है मौला हुसैन के कुछ खुसूसियात हैं जो हर अइम्मा के अपने अपने खुसूसियात हैं। इमाम मज़लूम करबला के बहुत सारे खुसूसियात हैं, खुदा की तरफ से उनको ख़ास चीज़ें अता हुई हैं, वो किसी को नहीं मिली। भाई किसी की कब्र की मिट्टी खा के शफा नहीं है, रसूल इस्लाम की कब्र की मिट्टी का खातिमुन नबीयीन है, सैयदुल मुरसलीन है, हादी रहमत और बरकत हैं, तमाम आलम के लिए सबसे अफजल तरीन मखलूक कायनात की जो है वो नबी करीम है। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक के जो है मिज़दाक़ हैं, तो उनकी कब्र की मिट्टी खा के शफा नहीं हुई और नवासे की कब्र की मिट्टी खा के शफा हो गई। अमा ये खुसूसियात हैं, खुदा की तरफ से एक ख़ास लुत्फ़ अता किया है खुदावंद आलम ने कि ये खाके शफा कहीं की खाके शफा नहीं कहलाई। दुनिया की कोई मिट्टी खाना जायज़ नहीं है। कोई भी आप तौज़ील मसाइल मुफ्ती मर्जा को उठाकर देख लीजिए, किसी भी मिट्टी का खाना जायज़ नहीं है, हराम है। सिर्फ एक खाके हुसैन
اگر دنیا کی تمام دوائیں بیکار ہو جائیں تو پھر خاک شفا سے اپنے مریض کا علاج کرو. ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد. خاک شفا جاؤ، کربلا جاؤ نا، کربلا جاؤ، دیکھو کیسا سکون محسوس ہوگا تم کو. کربلا جاؤ. ان شئت النجات فزر حسین، حسین کی زیارت کو جاؤ نا، کربلا جاؤ. مولا حسین ایک بستی بسا رہے ہیں. کتنے دن کے لیے؟ 8 دن. 8000 سال اس بستی کی زندگی نہیں ہے. 2 محرم کو بسائی، 10 محرم کو اجاڑ دی. چند جملے مصائب کے ختم و دعا مجلس تمام. ایک بستی کربلا میں حسین نے بسائی جس کی زندگی کتنے دن ہے؟ 8 دن. 2 محرم کو بسائی اور 10 محرم کو بستی اجاڑ دی گئی. بھائی 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے. ہم نے آپ نے چاند کتنی آسانی سے دیکھ لیے. گھر میں بیٹھے چھت پہ گئے چاند دیکھ لیے. لیکن ذرا زینب ام کلثوم سے پوچھو یہ چاند کتنی بلائیں لے کے آیا، یہ چاند کتنی مصیبتیں لے کے آیا. بی بی چاند دیکھتی ہے تڑپ اٹھتی ہے، بھیا ارے میرا بھیا، میرا کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے. بھیا میرا کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. ہم نے آپ نے چاند دیکھ لیا نا، لیکن ذرا علی کی بیٹی سے پوچھو اس نے راستے میں چاند دیکھا. راستے میں چاند دیکھا. قافلہ رواں ہے. حسین 8 ذی الحجہ کو نکلے تھے. کہاں سے؟ مکے سے. پوری دنیا کا مسلمان کعبے میں آ رہا ہے، حسین کعبے سے نکل رہے ہیں. اما حسین سے زیادہ خانہ کعبہ کی عظمت کو کون جانتا؟ حسین سے زیادہ خانہ کعبہ کو کون پہچانتا؟ کتنا قلق تھا میرے امام پر. جب دنیا کا مسلمان خانہ کعبہ آ رہا ہے اور حسین کعبے سے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو زیارت کے لیے لے جایا جائے یا عمرے پہ لے جایا جائے اور جدہ میں روک کے واپس کر دیا جائے انڈیا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ لیکن ذرا حسین کی کیفیت دیکھو کیا گزر رہی ہے. حسین پر کیا گزر گئی، پہاڑ گزر گیا. اجرکم اللہ. امام مظلوم کربلا نے اپنا حج عمرے سے بدل دیا. 28 رجب کو حسین نکلے، 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے، 8 ذی الحجہ کو حسین نے حج کو عمرے سے بدلا. 16 منزلیں حسین نے جو ہے مکے سے کربلا تک طے کی. پہلی منزل حسین کی تنعیم ہے، آخری منزل کربلا ہے. 2 محرم کو حسین والد کربلا ہو گئے. قافلہ حسین کا کربلا میں آ کر پہنچ گیا. ایک مرتبہ چلتے چلتے گھوڑا رکا. حسین نے کہا بھیا عباس پوچھو زمین کا کیا نام ہے. جناب عباس نے پوچھا. کسی نے کہا غادریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا شاطئ فرات ہے. لوگ مختلف نام لے رہے ہیں. مظلوم امام نے فرمایا بھیا عباس پوچھو اس بستی کا اور بھی کوئی نام ہے. ایک ضعیف مرد گزرا ادھر سے، پوچھا ضعیف پیر مرد اس بستی کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں فرزند رسول اس کو کربلا کہتے ہیں. ارے کربلا کا نام سنا تھا. حسین طرف جاتے ہیں. بھیا منزل تمام ہوئی، خیمے نصب کرو. خیمے نصب ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب آواز دیتی ہے بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ میرا دل جو ہے بیٹھا جا رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. ارے میرے بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا بہن زینب یہ کربلا ہے. اجرکم اللہ. کربلا آ گئے حسین. حسین کی منزل ختم ہوئی.
सबसे बुलंदी पर लगाया। जनाब अब्बास ने पूछा, आका मेरा खैमा बुलंदी पर क्यों लगा रहे हैं? कहा, मेरे भैया तुम्हारा खैमा बुलंदी पर इसलिए लगा रहा हूँ कि दुश्मन की निगाह तुम्हारे खैमे पर हो, और दुश्मन पर रोब और दबदबा तारी रहे। तुम्हारे खैमे की तरफ उसकी निगाह जब जाती है तो दुश्मन का दिल बैठने लगता है, उसका कलेजा हिलने लगता है, उसके वजूद में कपकपी आ जाती है। इसलिए भैया अब्बास तुम्हारा खैमा मैंने बुलंदी पर लगाया है। अजरकुम अल्लाह। मजलूब इमाम ने फरमाया, भैया अब्बास पूछो ज़मीन किसकी है? मौला ज़मीन क्यों खरीद रहे हैं? कहा, ज़मीन को खरीदूंगा, पूछो पता लगाओ किसकी ज़मीन है। कहा, मौला ज़मीन क्यों खरीद रहे हैं? भाई 8 दिन रहना था हुसैन को, बनी असद से इजाज़त ले लेते, कह देते बनी असद 8 दिन के लिए मुझे इजाज़त दे दो, 8 दिन तुम्हारी ज़मीन पर क़याम करूँगा, 8 दिन के बाद हमारा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा, हम यहाँ से जो है सब मारे जाएंगे और जो है तुम्हारी ज़मीन ऐसे ही रहेगी, हम कब्जा करने नहीं आए हैं। लेकिन हुसैन कहते हैं, नहीं भैया पता लगाओ ज़मीन किसकी है। पता चला बनी असद की ज़मीन है। कहा, रईस कबीला को बुलाओ। 4 मुरब्बा मील ज़मीन हुसैन ने खरीदी। कहा, मौला ज़मीन क्यों खरीद रहे हैं? कहा, ज़मीन इसलिए खरीद रहा हूँ कि मेरा ज़ाहिर जब करबला आए तो उसे एहसास गुर्बत और मुसाफिरत ना हो, जब भी आए तो उसे ये एहसास हो कि अपने मौला की ज़मीन पे आया हूँ, अपने आका की ज़मीन पे आया हूँ। अजरकुम अल्लाह। हुसैन ने ज़मीन खरीद ली। मौला हुसैन बैठे हैं, एक तरफ मौला अब्बास बैठे हैं, एक तरफ रईस कबीला बैठा है। रईस कबीला कहा, रईस कबीला जमीन मुआहदा लिखा जाने लगा। रईस कबीला ने पूछा, फर्जंद रसूल ज़मीन किसके नाम, ये मुआहदा किसके नाम होगा? मुआहदा किसके नाम होगा? 30,000 बाद रवायतों में मैंने देखा कि 30,000 दिरहम जनाब ज़ैनब ने दिए थे उसमें, और 30,000 हुसैन ने दिए थे। आधी जागीरदार करबला में अली की बेटी है, आधे के हिस्सेदार हुसैन हैं। अजरकुम अल्लाह। रईस कबीला से कहते हैं, रईस कबीला जरा ठहर जा, अपने आका और मौला से इजाज़त ले लूँ। एक मरतबा जनाब अब्बास ने फरमाया, आका किसके नाम मुआहदा? कहा, ठहर जाओ, मैं दरे खैमा पर जाता हूँ। दरे खैमा पर आए, पूछा, बहन ज़ैनब मैंने ज़मीन करबला खरीदी है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, अरे करबला के जागीरदार, तुझे करबला मुबारक हो, किसके नाम करबला की ज़मीन खरीदा? कहा, बहन यही तो पूछने आया हूँ, करबला की ज़मीन किसके नाम लूँ? कहा, बहन हम तो चाहते हैं मेरे लाल अकबर के नाम ये ज़मीन खरीदी जाए। अजरकुम अल्लाह। चंद जुमले और खत्म दुआ, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे। ज़मीन का मुआहदा हो गया, रईस कबीला को रुखसत किया। कहा, रईस कबीला जरा अपने कौम के मर्दों को भेज देना। मर्द आ गए। कहा, इमाम ने फरमाया, ऐ बनी असद के नौजवानों, तुम्हारे जो है नबी का फर्जंद हूँ, अली का जो है लाडला हूँ, फातिमा का दस्ते जिगर हूँ। देखो यजीदी फौजे अगर मुझे शहीद कर दे और कत्ल कर दे तो मेरे लाशों को दफन कर देना। और तमाम लोग वापस जाने लगे। कहा, ऐ बनी असद के लोगों, ज़रा जो है अपनी औरतों को भेज देना। बनी असद की औरतें आ गई। अजरकुम अल्लाह। बनी असद की औरतें आई तो इमाम ने फरमाया, ऐ बनी असद की औरतों, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, फातिमा का दस्ते जिगर हूँ। देखो तुम्हारे शौहर अगर यजीद के खौफ से मेरे लाशों को दफन ना करे तो तुम चादर डाल के आना, एक एक मुट्ठी खा मेरे लाशें बना देना।
जमा किया और जमा करके फरमाया, बनी असद के बच्चों, मैं भी तुम्हारे तरह छोटे छोटे बच्चों का बाप हूँ। ये जो है सकीना है, ये मेरा असगर है, ये बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी इनका सरपरस्त और वाली हूँ। देखो तुम्हारे माँ बाप खौफ यजीद से और लश्कर यजीद के डर से मेरे लाशे को दम ना करे, तो तुम खेलने के बहाने आना, एक एक मोटी खान मेरे लाशे बना लेना। पाले वाले जो मोमिन मखलूक हैं उनके क़र्ज़ को अदा फरमा, जो मोमिन साहिब हाजत हैं उनके हाजतों को पूरी फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो हज और ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज और ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, हमारे नौजवानों को दीनदार बना दे, हमारे बुजुर्गों पर अपनी रहमत बरकतें नाज़िल फरमा, उनको सेहत और सलामती अता फरमा। पाले वाले मोहम्मद का वास्ता इस बस्ती पर ख़ास अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, तमाम बस्ती वालों की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके नासरीन में मशहूर फरमा। मातम हुसैन।